السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی معدے میں تیزابیت بہت رہتی ہے، معدے میں جلن بڑی ہوتی ہے، یہاں تک اتنی جلن ہوتی ہے کہ وہ سارے کنٹینٹ ہمارے گلے کو آتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی نسخہ بتائیں، کیونکہ ہم میڈیسنز کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ تو ناظرین، آج آپ کو میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے کہ جو تیزابیت کی وجہ بنتی ہیں، اور اس تیزابیت کا گھریلو علاج کیا ہے، اور پھر بعد میں اگر اس کا گھریلو علاج آپ کرنے کے باوجود بھی آپ کو آرام نہ آئے تو کون سی میڈیسنز آپ کو لینی چاہیے اور کس ٹائم آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جو معدے کا السر ہے یہ ایک بیکٹیریا ایچ پائلوری کاز کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سگریٹ نوشی، جس میں چائے کا زیادہ استعمال، جس میں سٹریس، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے معدے کی تیزابیت کا، معدے کے السر کا۔ لیکن جو بیکٹیریا یہ کاز کرتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایچ پائلوری، یعنی ہیلیکوبیکٹر پائلوری۔ یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو معدے کی لائننگ کی ایروجن کرتا ہے، یعنی اس میں کھردرا پن پیدا کرتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے معدے کا السر ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں، خون نکل سکتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں، یہ ساری اگر آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں تو، یعنی آپ معدے کا ابڈومینل پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے کہ آپ کے معدے کی لائننگ ڈسٹرب ہے، آپ کے معدے کے اندر کوئی سوراخ ہے خدا نخواستہ، اور کیا خدا نخواستہ یا آپ میں کوئی بلیڈنگ موجود ہے۔ اب یہ جب معدے کا السر بنتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ علامات آتی ہیں۔ وہ علامات میں سب سے بڑی علامت جو اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں جلن بڑی ہوتی ہے، ہارٹ برن بڑا ہوتا ہے، یا ہمیں تیزابیت بڑی رہتی ہے، یا ہمارا ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹ میں یا اس جگہ پہ یعنی پسلیوں سے بالکل نیچے جناب جو ہے وہ درد رہتی ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ چند علامات السر کی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں سے یاد رکھیں کہ السر کے جو ہے دو ٹائپس ہیں بیسیکلی، گیسٹرک السر کی ہے اور ایک ڈیوڈینل السر ہے۔ یعنی اگر معدے کا السر ہو تو ہم اس کو گیسٹرک السر کہتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی آنت جس کا ایک پارٹ ہے ڈیوڈینم، اس کا السر ہو تو ہم ڈیوڈینل السر کہتے ہیں۔ ایک بڑی سمپل اور آسان نشانی بتا رہا ہوں کہ اگر کھانا کھانے سے درد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو گیسٹرک السر ہے، اور اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو درد ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کو ڈیوڈینل السر ہے۔ لیکن باقی علامات رہتی ہیں، یعنی کہ آپ کو جلن، ہارٹ برن اور ڈیفیکیشن، کھانے پکانے کے مسئلے رہتے ہیں تو آپ کو السر موجود ہے۔ تو ڈیوڈینل السر ڈیکریز السر، یعنی آپ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کی درد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں کھانے کے بغیر جو ہے وہ درد رہتی ہے۔ لیکن جو آپ کا گیسٹرک السر ہے وہ کھانا کھانے کے ساتھ آپ کو درد رہتی ہے، جس کو گیسٹرک السر کہتے ہیں۔ یعنی بڑے آسان الفاظ میں اگر آپ کو کھانے کے ساتھ درد رہتی ہے تو گیسٹرک السر ہے، اور کھانا کھانے سے درد ختم ہو جاتی ہے تو ڈیوڈینل السر ہے۔ اب اس کے ناظرین علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے تیزابیت والی ایسیڈک چیزیں اوائڈ کرنی ہیں، یعنی جس میں اسپائسی فوڈز ہیں، زیادہ چکنائی والی غذائیں ہیں، مورگن غذائیں ہیں، یا ایسی چیزیں جن کے اندر ہائی سالٹ کنسنٹریشن ہے، نمک ہے، یا ہائی اسپائسیز موجود ہیں، زیادہ آئلی ہیں، وہ سب معدے کے السر کی وجوہات بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری چیزیں دیکھی جائیں تو سگریٹ نوشی جو ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بھی اسٹامک کی لائننگ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اسی طرح جو کیفین ہے وہ بھی ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے معدے کی لائننگ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ سٹریس، پریشانی، ڈپریشن، یہ بھی کچھ علامات ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہمارے معدے کو السر کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اب اس کا علاج اگر ہم دیکھنے چلے جائیں تو نان ہربل علاج یہ ہے کہ ہم کوئی اینٹی ایسڈ استعمال کریں۔ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دہی کا استعمال کریں، دہی میں پودینہ استعمال کریں، آپ سونف کا استعمال کریں، یا آپ کاوے کا استعمال کریں، گرین ٹی کا استعمال کریں۔ یہ تو ایک نان فارمیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں جی۔ آپ پھکی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ تھوڑی سی نمک لے لیں، پھکی بنا کے لے لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سوڈے کا استعمال کریں۔ لیکن اگر یہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں ناظرین، اس کا مطلب بیکٹیریا موجود ہے۔ جب تک بیکٹیریا یہ ختم نہیں ہوگا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اس بیکٹیریا کا مارنا، اس بیکٹیریا کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ بیکٹیریا رہے گا تو یہ بیماری رہے گی۔ اچھا، اب یہ السر جو ہے نا، یہ اس کا بیکٹیریا تقریباً جسم میں 10 سے 14 دن رہتا ہے، جس کا مطلب ہے 14 دن یا 21 دن اس کی دوائی کھائیں گے تو یہ ختم ہوگا۔ اکثر ہم کوئی میپرازول، ایسومیپرازول، لینسوپرازول لیتے ہیں، ہمارے سمٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیکٹیریا نہیں جاتا۔ اس لیے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔
اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بیکٹیریا موجود ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایچ پائلوری اینٹیجن ٹیسٹ کرانا ہے، اسٹول اینٹیجن، پخانے کا ٹیسٹ کرائیں وہ زیادہ بہتر ہے، بلڈ سے بھی ہو جاتا ہے، یہ کرا سکتے ہیں۔ یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے وہ کرا سکتے ہیں، یا کوئی بھی سب سے جو کامن ٹیسٹ ہے وہ اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے پخانے کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں اس میں ایچ پائلوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایچ پائلوری نکل آیا تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس کی ہوتی ہے امپیریکل تھراپی، اس میں اومیپرازول، ایک اینٹی بائیوٹک ڈرگ اور ایک فلیجل ایڈ کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ خود نہ کریں، آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ علامات بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بہت عرصے سے آ رہی ہیں تو پلیز خدا را اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنی زندگی کو عذاب نہ بنائیں، تاکہ وہ آپ کا پراپر ٹیسٹ کر کے میڈیسن آپ کو سجیسٹ کریں، اور وہ میڈیسن آپ 14 سے 21 دن کھائیں۔ پرہیز کی بات کر لیں تو پرہیز میں آپ نے زیادہ چکنائی والی چیزیں، اسپائسی چیزیں اوائڈ کرنی ہیں۔ اور اب آخر میں ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں نسخہ جو آپ کو بہت زیادہ مفید ہے۔ یا ناظرین اب دودھ میں اسبغول کا چھلکا روٹین میں استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو معدے کی تذابیت السر سے راحت ملے گی۔ اسبغول ہسک پلانٹیگو اویٹا خود بھی ایک نیچرل اینٹیسڈ ہے اور یہ زبردست چیز ہے۔ ملک دودھ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں السر میں پئیں کہ نہ پئیں، دودھ ہمیشہ ملک اور پرفیکٹ ڈائٹ ہے، دودھ کا استعمال آپ لازمی کر سکتے ہیں، لیکن رات کو اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو پھر بھی تذابیت کی وجہ بن سکتا ہے۔ ویسے دودھ جو ہے بڑی زبردست چیز ہے، تو اسبغول کا چھلکا آپ دودھ میں ملا کے اپنی روٹین بنا لیں، نیم گرم میں پانی دودھ میں ملا کے پینے کی، تو آپ کو تذابیت کا مسئلہ، السر کا مسئلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ منٹ، پودینہ دہی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، منٹ کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن منٹ یا پودینے کا جوس پئیں تو اس کے اندر پلیز کولڈ ڈرنک یا کاربونیٹڈ ڈرنکس استعمال نہ کریں۔ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ علامات دیر پا رہتی ہیں اور آپ کو خدا نخواستہ پخانے کی جگہ میں زیادہ جلن رہتی ہے تو یہ السر کے بعد ایک ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ آپ کو ہیمورائڈز، بواسیر یا اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں، وہ ایک الگ بیماری ہے، اس کو پلیز السر کے ساتھ کو ریلیٹ نہ کریں، لیکن پلیز اپنے السر کو ٹریٹ کریں، کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا معدہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سب بڑے بڑے دانا لوگ کہتے ہیں کہ معدے کی بیماری جو ہے وہ بہت بے چینی کی وجہ بنتی ہے، کا سارا دن بہت زیادہ خراب گزرتا ہے، ڈسپیپسیا، انڈائجیشن رہتی ہے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو میری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ مجھے دے اجازت، اللہ آپ کا اور اس ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ رکیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 8 فروری کو ووٹ ضرور دیں، کیونکہ آپ کے ووٹ سے ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ نے اس ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔